بسم الله الرحمن الرحيم. حسین ایام 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 حسین کا اس انتظام و انصرام کو، بانیان کی زحمت کو، سامعین کے چل کے آنے کو، مجھ حقیر کی نوکری کو، میرے علاوہ جتنے بھی عزاداران سید الشہداء مداحین اہل بیت نے یہاں ذکر کی سعادت حاصل کی، ان تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد کا واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، محرمات سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بار الہ مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، قرض داروں کے قرض غیب سے ادا فرما، بار الہ جو حج و زیارات کے متمنی ہے بامعرفت حج و زیارات نصیب فرما۔ الہی تجھے محمد و آل محمد کا صدقہ جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، اپنی رحمت اپنی برکت ان پر نازل فرما، ہمارے مرحومین کو لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ میرے اللہ اس وارث اعزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقال الحكيم في محكم كتابه لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسين مني وعنا من الحسين، ملک صلوات۔ عزیزان گرامی، محمد و آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے نفاق چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان محافل اور ان مجالس میں رونق بنیں گے۔ دیکھیے یہ ذکر جو ہے اس کی گاڑی کے دو پہیے، ایک پہیہ وہ جو خطیب بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس گاڑی کا پہیہ اس کو سننے والے سامعین ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خطیب جتنا مرضی اچھا ہو، اگر سامع اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ گاڑی چلنے نہیں پائے گی۔ اسی طریقے سے سامع جتنے مرضی اچھے ہوں لیکن خطیب کمزور ہو تو بھی نقصان ہے۔ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا خطیب بھی کمزور ہے، اور سامع کا مجھے نہیں پتا، آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔
اور اس محفل کی رونق بنے. انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے، ساتھ دیں گے تو گفتگو اپنے منطقی نتیجے کی طرف بڑھے گی. کربلا بقائے دین. میرے محترم سامعین، یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی توجہ کو ہٹا نہیں سکتی. مجھے پتہ ہے آپ اس کے ماننے والے ہیں جس نے سید الشہداء کو پوری نماز پڑھوائی، آتا ہوا تیر برداشت کیا، نماز کو پورا کروایا. یہ بارش، یہ لوگوں کا آگے پیچھے آنا جانا، یہ مائک کا بند ہونا، یہ بجلی کا چلے جانا، آپ کو اس ذکر کی لذت، شیرینی اور ذکر کی جانب توجہ سے نہ ہٹائے. یہ امتحان ہے ہمارا بھائی، جو ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ذکر حسین سے توجہ ہٹا جائے. پاس تو نہ ہوا نا پھر. کسی بزرگ عالم دین کے بارے میں کہا جاتا ہے، بڑی خواہش اور حسرت کرتے تھے، کاش کربلا کے میدان میں بھی ہوتا، جناب سعید کی جگہ میں سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہوتا اور تیروں کو برداشت کرتا جو مقابلے میں آئے. اس عالم دین کو ایک رات خواب میں کربلا کا منظر دکھایا گیا اور یہ بھی وہاں موجود ہے. سید الشہداء نے ظہر کی نماز کی ابتدا کی، کہا گیا سامنے کھڑے ہو جاؤ سید الشہداء کے اور تیروں کو برداشت کرو اپنے جسم پر. یہ کہتے ہیں جیسے ہی سید الشہداء نے تکبیرۃ الاحرام کہی، دوسری طرف سے تیر آنا شروع ہوئے. جیسے ہی کوئی تیر آتا میری آنکھوں کے سامنے اس کے آنے کا منظر تو ہوتا، لیکن آخری لحظے میں وہ برداشت نہ کر سکتا اور سائڈ پہ ہو جاتا اور تیر سید الشہداء کے جسم میں پیوست ہو جاتا. کہتے ہیں جب خواب سے اٹھا تب مجھے سمجھ آئی حسین مولا نے کیوں کہا تھا انی لا ارا اصحابا اوفا من، کہ مجھ جیسے صحابی کسی کو نہیں ملے. دعوی حسینی بند کرنا آسان ہے، منزل حسینی پر ثابت قدم رہنا مشکل ہے. تو مولا فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، یہ لوگ دنیا کے غلام اور دنیا کے بندے ہیں. والدین لائق بألسنتہم، دین تو فقط ان کی زبانوں سے چپکا ہوا ہے. وَإِذَا ابْتُلِيَ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب ابتلا اور آزمائش کا وقت آتا ہے دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں. ہدف بہت بڑا ہے، مقصد بہت بڑا ہے، لہذا پوری توجہ مرکوز رکھیے گا گفتگو کی جانب. ایک بلند صلوات پڑھے محمد. عزیزان اکرامی، کل گفتگو کا سلسلہ کربلا بقائے دین کے حوالے سے کچھ مراحل کو طے کرتا رہا اور ہم نے یہ گفتگو کی کہ کربلا دو حوالے سے بقائے دین کو انجام دیتا ہے. ایک جگہ کربلا بقائے دین کا سبب اور دوسری جگہ کربلا بقائے دین کا ضمانت دینے والا ہے اور ضامن ہے کربلا. کربلا کا حادثہ، کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ وہ کیا حالات تھے کہ جنہوں نے مجبور کر دیا سید الشہداء اور ان کے گھر والوں کو کہ وہ اپنا خون لٹائیں؟ اسی منظر کے حوالے سے گفتگو جاری تھی اور دین کے بنیادی ترین منبع اور ماخذ یعنی کتاب خدا سے، کتاب خدا کے تعارف اور کتاب خدا جن کا تعارف کرواتا ہے ان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. کچھ بات نامکمل سی رہ گئی تھی تو اسی بات کو آج آگے بڑھائیں گے اور پھر اگر وقت نے فرصت دی تو پڑھیں گے اس طرف کہ کتاب خدا نے کون سا حفاظتی سسٹم پرووائیڈ کیا تھا.
اگر توجہ ہے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات۔ تو کل کی گفتگو میں ہم نے قرآن کے تعارف میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 79 تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمسه الا المطہرون۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے اپنے تعارف میں کچھ پاکیزہ بنائے گئے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اس آیت کے پورے اگر ترجمے کو کروں تو آیت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ لا یمسہ، دیکھو اس کتاب خدا کو، اس قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر مطہر، مگر وہ لوگ جن کو پاکیزہ کیا گیا۔ اے اللہ کی کتاب، تو نے خود ہی ہمیں اپنے میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک سوال بنتا ہے، وہ یہ کہ مس کا معنی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مس کہتے ہیں دو مادی چیزوں کا فاصلہ ختم کر کے ایک دوسرے سے قریب ہو جانا، جیسے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے مس ہو رہی ہے۔ اور آیہ کریمہ میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر مطہر۔ میں توجہ رکھیے گا، قرآن کو مس نہیں کر سکتے مگر جنہیں پاکیزہ بنایا گیا۔ ہر جوان کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ ہم تو اپنے شب و روز میں دیکھتے ہیں کہ یہی قرآن مجید ہے، یہودی بھی تحقیق، عیسائی بھی تحقیق کر رہا ہے، کافر بھی تحقیق کر رہا ہے، ہاتھ لگا رہا ہے، میں خود ہاتھ لگا رہا ہوں، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ اسے چھو نہیں سکتے۔ بھائی ہم تو چھوتے ہیں اور ہاتھ لگا سکتے ہیں، چاہے طاہر ہوں چاہے طاہر نہ ہوں، اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم اسے مس نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، بات اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں سے میرا پروردگار اس سے پچھلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ قرآن چھپی ہوئی محفوظ کتاب کے اندر ہے۔ بھائی جو چیز ہے ہی نہیں ظاہر میں، مس تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دو ظاہری چیزیں ہوں، فاصلہ جب ان میں ختم ہو جائے وہ مس کرتی ہیں ایک دوسرے سے۔ بھائی جب ہے ہی قرآن چھپی ہوئی جگہ تو مس کا معنی ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس پتہ یہ چلا کہ یہ جو مس کا ذکر ہو رہا ہے یہ ظاہری قرآن کے بارے میں نہیں ہے بلکہ حقیقت قرآن کے بارے میں ہے۔ یعنی حقیقت قرآن وہ ہے کہ جس کو فقط پاکیزہ لوگ مس کر سکتے ہیں۔ بھئی آپ نے پریشانی اور بڑھا دی، اگر حقیقت قرآن یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے تو یہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جوان بچے بیٹھے ہیں، مثال کے قالب میں سمجھاؤں۔ بس ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ میری حقیقت کو صرف پاکیزہ کیے گئے لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ ظاہر قرآن کی بات نہیں ہے، حقیقت قرآن کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات نے یہ چھوٹے چھوٹے روشن ہوئے بلب اپنے سامنے دیکھے ہیں۔ یہ بلب اس بجلی کے ذریعے چل رہے ہیں جو ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، اور اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے تاروں کا بندوبست کیا ہے۔ یہی بجلی اس سے پہلے ٹرانسفارمرز میں تھی، یہی بجلی اس سے پہلے گریڈ سٹیشن میں تھی۔ بجلی کی یہ طاقت پہلے گریڈ سٹیشن میں تھی، گریڈ سٹیشن میں، اور جب یہ گریڈ سٹیشن میں تھی بجلی، اس وقت اس کی تاروں پہ کوئی لباس نہیں تھا۔ توجہ رہے ہیں
اس وقت اس کی تاروں پہ کوئی لباس نہیں تھا، کیونکہ گرڈ اسٹیشن سب کی دسترس میں نہیں، لہذا نقصان کا خطرہ بھی نہیں۔ گرڈ اسٹیشن میں نور بہت قوی ہے، اگر ہم اپنی ہوم اپلائنسز اس گرڈ اسٹیشن کے ذریعے استعمال کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کہ گرڈ اسٹیشن میں طاقت بہت زیادہ ہے، نور کی قوت بہت زیادہ ہے۔ ہاں اگر وہاں بجلی استعمال ہونی ہے تو اسی قسم کی اپلائنسز چاہیے جو اس لیول کی ہوں۔ جب تک اس لیول کی نہیں ہوگی، نور کی قوت اتنی ہے کہ جلا کر بھسم کر دے گی۔ بس گرڈ اسٹیشن کی بجلی، اب ہم نے چاہا کہ گرڈ اسٹیشن کی بجلی سے اپنے گھر کا پنکھا چلائیں۔ کیا کیا؟ ہم نے اس کو ایک بجلی کی تار میں گزار کر اپنے گھر تک لائے، لیکن اس تار کو چھوٹا کر دیا، اور دوسرا چونکہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، نقصان کا خطرہ نہ تھا، تاریں ننگی تھیں، لیکن جب گھر میں لائے اب نقصان کا خطرہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسے پلاسٹک کا لباس پہناؤ۔ جب تک لباس نہیں پہناؤ گے اس وقت تک یہ قابل استفادہ نہیں ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تمہیں لباس پہنانا پڑے گا۔ اس قوی نور کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں لباس پہنانا پڑا۔ بھائی جن کی توجہ ہے، اسی طرح ہے قرآن۔ حقیقت قرآن اتنا قوی نور ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا، چل کے بھسم ہو جائے۔ ہاں انسانوں پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اس قوی نور والے علم الہی کو لفظوں کا لباس پہنا کر ہمارے پاس اس قوی نور والے قرآن کو لفظوں کا لباس پہنا کر ہمارے پاس بھیجا، تاکہ ہم سمجھ سکیں، تاکہ ہم ہدایت لے سکیں۔ بس یہ جو لفظوں کا مجموعہ ہے یہ بھی وہی قرآن ہے، جیسے بجلی میں جو کرنٹ آ رہا ہے یہ وہی ہے جو گرڈ اسٹیشن سے تھا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے حضرت انسان ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ کہاں سے؟ اس بلند مقام سے کہ جہاں یہ محفوظ کتاب میں تھا۔ جگہ جگہ نازل ہونا، بس یعنی قرآن ایک بلند مقام جگہ پر تھا۔ اس بلند مقام جگہ سے بشر کے فائدے کے لیے اللہ نے اسے لفظوں کا لباس پہنا کر ہماری خدمت میں بھیجا۔ یہ ہے نزول قرآن۔ عزیزان گرامی، ہاں وہ جس قرآن کے مس کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ یہ لفظوں والا قرآن نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت پر محفوظ کتاب میں رہنے والا قرآن ہے کہ کسی بشر کی جرت نہیں اسے چھو سکے۔ ہاں اگر جرت ہے تو پہلے اس کے اندر ایک صفت پائی جانی چاہیے، اور وہ کیا کہ مطہرون میں سے، چونکہ مطہر اسی درجے کا ہے جس درجے کا وہ قوی نور ہے۔ جیسے گرڈ اسٹیشن سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اسی قسم کی اپلائنسز لانی پڑے گی۔ بھائی اگر اسی طریقے سے نور الہی یعنی قرآن اور حقیقت قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو وہ فائدہ فقط وہ اٹھا سکتا ہے جسے اللہ پاک کرے، جسے اللہ قرآن جیسا بنائے۔ وگرنہ حقیقت قرآن سے فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے وہ درجہ پاکیزگی چاہیے۔ عزیزان گرامی، لفظوں کو تبدیل کر رہا ہوں جن کی توجہات ابھی تک نہیں ہوئی، پس پتہ لگا یہ علم الہی سے فائدہ اٹھانے والے، یہ پاکیزہ لوگ،
یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بیٹھے تو فرش پر ہوتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بلکہ لفظوں کو پھر تبدیل کروں، اگر بات سمجھنا چاہیں اور میں سمجھانا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ علم الہی دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ علم الہی جب لفظوں کی شکل اپنائے تو قرآن وجود میں آتا ہے، یہی علم الہی جب کردار کی شکل میں تشکیل پائے تو ناطق کے قرآن وجود میں آتا ہے۔ جو ہے بس میں کہوں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ وہی علم الہی جب لفظوں کی شکل ڈھالے تو قرآن بنتا ہے، وہی علم الہی جب کرداروں کی شکل ڈھالے ناطق قرآن بنتا ہے۔ سامعین محترم، ایک قدم آگے بڑھو۔ وہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ گفتگو کو یہاں تھوڑا کھینچا جائے، لیکن کتنی فرصت ہے یہ میرے پروردگار کو معلوم ہے۔ بات آگے بڑھاؤں، پس پتہ لگا عزیزان گرامی کہ حقیقت قرآن ہمارے مس کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے لیے قرآن جیسا بننا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن جیسا بننا پڑے گا، اسی نور سے ہونا پڑے گا جس نور سے قرآن ہے، اسی نور سے بننا پڑے گا۔ نہ فقط یہ کہ حقیقت قرآن ہماری دسترس سے باہر ہے، بلکہ پریشانی اور بڑھتی ہے۔ قرآن کی حقیقت تو اپنی جگہ قرآن نے گواہی دی کہ فقط پاکیزہ لوگوں کی دسترس میں ہے۔ میں کہوں گا قرآن کے معنی اور مفہوم بھی ہماری دسترس سے باہر ہے۔ بھائی پریشان نہ کیجئے، بس ہمارے لیے قرآن آیا کیوں؟ نہ فقط حقیقت ہماری دسترس سے باہر ہے، بلکہ معنی اور مفہوم بھی ہماری دسترس سے باہر ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ خود قرآن نے کہا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس کتاب کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں، واضح ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ آیتیں ان آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جن آیتوں میں تشابہ ہے، ابتغاء الفتنۃ، فتنے کی غرض سے، وابتغاء الفتنۃ، فتنے کی غرض سے، اور وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اے بنی نوع انسان، یہ بھی جان لو کہ اگر کوئی ان متشابہ آیات کے معنی جانتا ہے، یا اللہ ہے یا راسخون فی العلم۔ دو گروہ ہیں جو جانتے ہیں۔ قرآن نے کیا تعارف کروایا؟ دو قسم کی آیتیں۔ کون کون سی؟ محکم اور متشابہ۔ بتاتا چلوں کیا ہے یہ محکم اور متشابہ۔ عزیزان گرامی، محکم وہ آیات ہیں کہ جن آیات کے معنی بالکل واضح ہیں، دوسرے کسی معنی کی کوئی گنجائش نہیں، ایک ہی معنی بنتا ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے۔ یہ کتابیں، یہ آیات
ام الکتاب کہلاتی ہیں، محکمات اور ام الکتاب۔ عزیزان گرامی، دوسری آیات کی قسم کون سی ہے؟ وَأُخَرُ، اور دوسری قسم متشابہات۔ متشابہ کون سی آیات کو کہا جاتا ہے؟ وہ آیتیں کہ جن کے معنی میں کوئی ایک احتمال نہ ہو بلکہ کئی احتمال پائے جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اور ذات گرامی حضرت قائم علیہ السلام پر صلوات پڑھے کھڑے ہو کر، ایک ایک قدم آگے آگے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آگے آئے، ڈرے نہیں، میں کھاتا نہیں ہوں کسی کو سے، آ جائے تشریف لے۔ قدم قدم آگے جب نظر اللہ نے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بعد میں آنے والوں کے لیے ذرا جگہ بنے گی، اور دوسرا آپ بھی میری دسترس میں ہوں گے۔ یہ دوری کا خیال انسان کو آسودہ بنا دیتا ہے کہ مولوی صاحب سے میں کافی دور ہوں، شاید توجہ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، آیات قرآن کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو، محکم اور متشابہ۔ محکم کون سی آیات ہے؟ جن کا ایک ہی معنی ہے، واضح ہے بالکل۔ اور متشابہ کون سی آیات ہے؟ وہ آیات کہ جن میں کئی معنی کا احتمال ہے۔ جیسے وہ جب بیعت شجرہ ہو رہی تھی، اللہ نے آیت نازل کی، ید اللہ فوق ایدیہم، ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بھئی تاریخ نے کہیں نہیں لکھا اللہ کا ہاتھ آیا ہو۔ یہ آیت متشابہ ہے۔ ید کے کتنے معنی ہیں؟ ید کا ایک ہی معنی ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، لیکن یہاں ید سے مراد یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی قدرت ہے ان ہاتھوں کے ساتھ۔ یا جاء ربک والملک صفا صفا، قرآن میں کہتے ہیں کہ روز جزا تیرا پروردگار آئے گا۔ آنے کے لیے دو پاؤں بھی ہوں گے نا صحیح؟ یہ تو ہو گئی تجسیم۔ یوم یکشف عن ساق، وہ دن جس دن پنڈلی دکھائی جائے گی۔ وہ ہمارے کچھ برادران ہیں کہ جو خدا کے جسم کے قائل ہے اور کہتے ہیں جہنم جب نہ بھرے گی تو اللہ اپنی پنڈلی رکھے گا۔ یوم یکشف عن ساق، وہ دن جس دن پنڈلی دکھائی جائے گی۔ یہ پنڈلی مراد نہیں ہے یہاں۔ بس متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی درست معنی کی طرف لوگوں کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ اس لوٹانے کے عمل کو کہتے ہیں تعویل۔ اس لوٹانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے متشابہ آیات کی لا یعلم تعویلہ، نہیں جانتا کوئی اس کی تعویل الا اللہ، اگر جانتا ہے تو صرف اللہ۔ اور والراسخون فی العلم، دوسرا ایک اور گروہ ہے جو اس تعویل کو جانتا ہے، وہ جو راسخون فی العلم ہیں۔ دو گروہ جانتے ہیں۔ بس پتہ لگا ہمارے دسترس میں تو قرآن کے ظاہری معنی بھی نہیں ہے۔ متشابہ آیات کا معنی کون کرے گا؟ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، چونکہ متشابہ آیات کی تعویل کو دو ہی لوگ جانتے ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم۔ عزیزان گرامی، آپ کی بے توجہی کی نظر ایک جملہ کروں، وہ یہ کہ راسخ فی العلم کہا، وہ جو علم میں رسوخ کر گئے ہیں۔ جوانوں کی خاطر مثال میں سمجھاؤں، دیکھیے عالم اس شخص کو کہتے ہیں جس نے علم حاصل کیا ہو، یعنی وہ پہلے ہے، علم اس کے اندر آ گیا ہے۔ ایسے ہی جیسے سمندر کے کنارے ایک گلاس لیجئے اور گلاس میں پانی بھر لیجئے۔ اب پانی کس میں ہے؟
گلاس میں. عالم اسے کہتے ہیں جس میں علم ہو. اللہ نے نہیں کہا عالموں کو پتہ ہے، بلکہ جملہ کیا ہے؟ الراسخون فی العلم، جن میں علم نہیں ہے، جو علم میں ہے، جو علم الہی کے نور میں غوطے مار رہے ہیں. راسخون فی العلم وہ لوگ ہیں کہ جو علم الہی کے اندر غوطہ گر ہے. عزیزان گرامی، پریشانی کو اور بڑھائیں. قرآن یہاں پر نہیں رکا، پھر سورہ ہود میں اس نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. قبل اس کے کہ یہ بات تعویل اور تشبیہ کی ذرا اور واضح ہو جائے، ایک قصہ آپ کی نظر کروں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. چونکہ شیعیان حیدر کرار تعویل کے قائل ہے اور تعویل کا حق دیتے ہیں راسخون فی العلم کو، کہ وہ بتائیں گے قرآن کی تعویل، چونکہ قرآن کو اللہ کے بعد وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چنانچہ آیت اللہ سعید الحکیم 1968 میں شاہ فیصل کے دور میں سعودی عرب حج کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. خانہ خدا کی زیارت کے جب پتہ لگا شاہ فیصل کو، شاہ فیصل نے ان کو دعوت کی، اپنے پاس بلایا اور اپنا مہمان بنایا. یہ دعوت کے اندر بیٹھے تھے. اسی مجمع میں ایک اور وہابی عالم دین جن کا نام بن باز ہے، عبدالعزیز بن باز، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اسے شیعوں کو تبلیغ کرنے کا بڑا شوق تھا. یہ اسی محفل میں مدعو کیا گیا، بلایا گیا. اب بن باز اس محفل میں جب آیا، آیت اللہ محسن الحکیم صاحب تشریف فرما ہے. محسن حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بن باز جب مجلس میں داخل ہوا، اس نے جناب محسن الحکیم کو سلام نہیں کیا. شاہ فیصل غصے میں آیا، کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، سلام کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا اس وجہ سے سلام نہیں کیا، یہ شیعہ قرآن کی تعویل کرتے ہیں. یہ شیعہ قرآن کی تعویل کرتے ہیں اور قرآن کے ظاہری معنی کافی ہیں، تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب ید کہا ہے تو ہاتھ ہی مراد ہے، جب جا کہا ہے تو اللہ آئے گا، وہ جیسے مرضی چل کے آئے. جب ساق کہا ہے تو پنڈلی مراد ہے. جب بن باز نے اپنے استدلال پیش کیے، محسن الحکیم صاحب سمجھاتے رہے، نہیں یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، تعویل ہوگی ان معنی کی. لیکن بن باز نہ آیا، باز نہ آیا. جناب آیت اللہ محسن الحکیم نے سورہ اسراء کی ایک آیت پڑھی. کہا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ تعویل کے قائل نہیں ہیں تو ذرا اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیجئے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا اور سخت گمراہ ہوگا. بھائی اب اگر اندھوں والا ترجمہ کرے تو خود بن باز. پتہ لگا آنکھوں کا اندھا نہیں ہے مراد، بلکہ دل کا اندھا. اور بن باز اٹھ کے مجلس چھوڑ کے وہیں سے چلا گیا. جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، ان شیعوں سے کسی صورت بحث نہیں ہو سکتے. بھئی ہو بھی کیوں؟ اس وجہ سے یہ رزق خار آل محمد ہے، یہ راسخون فی العلم سے لیتے ہیں. بات آگے بڑھائیں. بس کہا قرآن کی کچھ آیتیں محکم آیتیں قابل فہم ہیں، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ آیتیں متشابہ. ان متشابہ آیات کو اور ان کے معنی کو لوٹائے گا کون؟ صرف اللہ اور راسخون فی العلم. قرآن آگے بڑھا، مزید پریشانی میں ڈالوں. سورہ ہود میں اپنا تعارف کروایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تمام آیات محکم کر دی گئی اور پھر تفصیل کے ساتھ خبیر، خبردار اور حکیم اللہ کی جانب سے بیان کر دی گئی.
قرآن یہاں پر نہیں روکا، بلکہ ایک دوسری آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 23، اللہ انزل احسن الحدیث، وہ اللہ جس نے بہترین باتیں نازل کی، کتاباً متشابہاً، ایسی کتاب نازل کی جو متشابہ ہے۔ بھائی 3 قسم کی آیتیں ہو گئی۔ پہلی آیت کہتی ہے کتاب کی کچھ محکم کچھ متشابہ، دوسری آیت کتاب احکمت آیاتو، ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیتیں محکم۔ تیسری آیت وہ کہتی ہے کہ کتاب کے جو سارے کی ساری متشابہ۔ اجدان گرامی، اب ہم کیا کریں؟ قرآن ایک اور جگہ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ بھائی ہمیں تو اختلاف نظر آ رہا ہے، یا ساری محکم ہے یا ساری متشابہ، کچھ محکم ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، گھبرائے تو نہیں؟ بھائی قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسے سمجھ میں آئے؟ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ بھائی اس کی تعویل کو 2 ہی ہستیاں جانتی ہیں، یا میرا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ خلفائے مسلمین کے دور میں پیش آیا۔ ایک کافر آ کر دربار بھرے میں پوچھتا ہے کیا تم قرآن کی سورہ نساء کی اس آیت پر ایمان رکھتے ہو کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا؟ کیا اس آیت پر ایمان ہے؟ کہا ہاں ہمیں اس آیت پر ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک، پھر سورہ ہود کی آیت کی تلاوت کی، کہا اس آیت پر ایمان رکھتے ہو کہ کتاباً احکمت آیاتو، ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات کو اللہ نے محکم بنایا؟ کہا ہاں ہمارا ایمان ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ یہ دوسری آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اس پر بھی ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے۔ کہا پھر بتاؤ اختلاف کیسے نہیں ہے؟ ادھر سے کہتے ہو تمام محکم ہے، ادھر کہتے ہو تمام متشابہ ہے، اور ایک آیت میں کہا کچھ محکم کچھ متشابہ۔ مسلمان گرفتار ہو گیا جیسے ابھی ہم سارے گرفتار ہیں۔ لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہم راسخون کے در کا کھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان سوالوں کا جواب دارالعلوموں سے ملنے والا نہیں ہے، ان کا جواب اسی گھر سے ملے گا کہ جس گھر میں یہ قرآن اترا۔ لہٰذا جب یہ مشکل پیش آئی، خلیفہ کو کوئی جب چھپنے کی جگہ نہ ملی، سوال کرنے لگا کوئی ہے جو اس مسئلے کو حل کرے؟ دربار میں ایک ناصح بیٹھا تھا، اس نے کہا ہاں ایک شخصیت ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ کہا کون؟ کہا صادق آل محمد۔ کہا آؤ اس کے دروازے پر چلے، دونوں ان کے دروازے پر تشریف لائے۔ صادق آل محمد تشریف فرما ہے۔ کافر نے اپنا سوال دہرایا، کہا یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کو قرآن کی یہ آیت کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس پر ایمان ہے؟ کہا بالکل ایمان ہے۔ کہا یہ بتائیے سورہ ہود کی آیت کتاب احکمت آیاتہ، اس پر ایمان ہے؟ کہا ہاں ایمان ہے۔ کہا یہ بتائیے سورہ زمر کی 23ویں آیت کتاب متشابہہ، اس پر ایمان ہے؟ کہا ہاں ایمان ہے۔ کہا پھر اس اختلاف کا کیا کریں گے؟ اگر اختلاف والی آیت کو مانے تو وہ ایمان رکھیں، تو یہ 2 آیتیں ٹکرا رہی ہیں، حل کیا ہے؟ کہا نافہم، یہ قرآن کی آیتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ لوگوں کی قسموں کی بات ہو رہی ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے اس کے لیے پورا قرآن متشابہ، جو قرآن کو مومن ہے اس کے لیے بعض محکم بعض متشابہ، اور جو وارث قرآن ہے اس کے لیے کل۔
بلکہ لوگوں کی تقسیم ہے. جو منکر قرآن ہے وہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں فزادہم اللہ مرضا، ان کے مرض میں اضافہ ہوگا، ہدایت نہیں ملتی. اور دوسری جانب وہ کہ جن میں کہا گیا ہے بعض محکم ہے بعض متشابہ، وہ مومنین کے لیے ہیں کہ مومنین کے لیے اللہ نے بعض محکم آیات رکھی بعض متشابہ رکھی. اور یہ جو کہا گیا کہ کتاب احکمت آیاتو، یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری آیتیں محکم ہیں. یہ محکم ہے وارث قرآن کے لیے کہ جو حقیقت قرآن کو جانتا ہے اور سارا قرآن اس کے سامنے ہے. کہا مولا یہاں تک رہنمائی کی ہے، ایک اور بات کا جواب دینا پسند کریں گے. کہا ہاں پوچھو. بابا وارث سلونی ہے. کہا پوچھو. کہا مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ ہدایت بشر کے لیے. کہا جب انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، پھر اس میں گڑبڑ والی آیتیں رکھی کیوں؟ بھئی ساری محکم رکھ دیتے، یہ متشابہ آیات کیوں رکھی؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ بتا، اللہ نے جب کتاب ہدایت کے لیے بھیجی ہے ساری محکم آیات بنا دیتا، یہ متشابہ بنا کے مومنین کو کیوں پھنسا دیا کہ تاویل ڈھونڈتے پھرے؟ کہا نادان اس لیے کہ کہیں حسبنا کتاب اللہ کے دارے نہ لگے، بلکہ ہمیشہ وارث قرآن کے محتاج رہے. وارث قرآن کے محتاج ہے. عزیزان گرامی یہی ہے وہ قرآن بھی جا بجا ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے مس کرتے ہیں میری حقیقت کو مطہر. اور رسول بھی فرما رہا ہے انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ ظاہراً بڑا دل فریب ہے. اللہ کی کتاب کافی ہے. بھئی تیری عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے تیری عقل پہ کہ صبح صبح اپنی پہلی جماعت کے بچے کو بستہ تیار کرواتا ہے، تعمیر کر کے کپڑے پہنا کے اس کے جانے کا اہتمام کرتا ہے. صحیح پڑھنا کیا ہے جا کے الف اور بے. الف اور بے کوئی مشکل کتاب تو نہیں ہے. نہیں بھائی الف اور بے پڑھنا ہے استاد کے بغیر نہیں ہوگا. اور میں تعجب نہ کروں پہلی جماعت کی کتاب تو بغیر استاد کے سمجھ نہ آئے، اور قرآن جو اللہ کی لازوال کتاب ہے وہ بغیر وارث. وہ بغیر وارث کے سمجھ میں آ جائے. یہی تو وجہ ہے جب رسول خدا دنیا چھوڑنے لگے تعارف کروا کے گئے، دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان دونوں کو دامن تھامے رکھو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. عزیزو جن کا تعارف کرواتے رہے رسول، جن کو قرآن کا معادل کراتے رہے رسول، اور جن کا بتاتے رہے رسول، اور پھر ان کے لیے مودت اور محبت کا تقاضا اجر رسالت کے طور پر مانگتے رہے رسول، افسوس اسی مدینے کے شہنشاہ کو آج ریگزار کربلا پہ آنا پڑا. عزیزان گرامی میرے استاد محترم کہا کرتے تھے دیکھو انتظار نہ کیا کرو رونے کا کہ کوئی ذاکر سخت جملہ پڑھے
خنجر اور نیزے کی بات کرے تو رو، نہ رونے کے لیے اتنا کافی ہے، لوگوں نے حسین کو مدینے نہ رہنے دیا۔ جسے معرفت حسین ہے اس کے رونے کے لیے یہ کافی ہے، حسین آقازادیوں سمیت آج صحرا کی خاک کھا رہا۔ اجرکم اللہ۔ صحیح معرفت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے، وہ مدینے کا تخت نشین آج کربلا کا خاک نشین ہو۔ اور کے لشکر نے سید الشہداء کے لشکر کو دھکیل دھکیل کر اس زمین پر لا کھڑا کر دیا جس کو تاریخ نے کربلا کہا۔ اور آج وہی شب ہے کہ جب سید الشہداء کربلا وارد ہوئے۔ 2 محرم سید الشہداء کا قافلہ کربلا کی زمین پر آیا۔ جیسے ہی کربلا زمین پر پہنچے، لہوف کی روایت ہے کہ سید الشہداء کے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ سید الشہداء نے گھوڑے سے اترے، دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، لیکن دوسرا گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا۔ تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، آگے نہ بڑھا۔ سید الشہداء نے وہاں پوچھا، پھر یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس جگہ کو عقر کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا ہاں اسے شاطی الفرات بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سید زادے نے جب یہ سنا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اعوذ باللہ من کرب و بلا، سید زادہ گھوڑے سے زمین پہ اترا، مٹی کو اٹھا کے سونگنا شروع کیا اور جملے دہرائے، مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قسم بخدا سچ کہا تھا رسول خدا نے۔ ایک دفعہ مدینے میں نانی ام سلمہ کے ہاں جو گیا، نانی ام سلمہ نے کہا حسین جب تو چھوٹا سا تھا نا، ہاں حسین میرے پاس رسول خدا موجود تھے، تو ان کے سینے پر موجود تھا، رسول خدا بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے، میں نے جا کر رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ کہا جبریل آ کے ابھی بتا کے گیا ہے یہ تیرا بیٹا کربلا کے میدان پر پیاسا مارا جائے گا۔ جبرائیل نے وہ خواب بھی مجھے دکھائی، اے ام سلمہ نانی اماں نے وہ خواب حسین کو دکھائی۔ مولا نے جب اس خواب کی خوشبو سونگی، سونگنے کے بعد کہا قسم بخدا سچ کہا رسول خدا نے، یہ وہی خاک ہے۔ اور پھر چند بین کے جملے کیے، کیا بین کیے؟ ہاں ہونا ہے واللہ مناخ و رکابنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا قافلہ اترے گا۔ ہاں ہونا واللہ سفک دمائنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ ہاں ہونا واللہ حد کو حریمنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آزادیوں کی چادریں۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے بین کے سلسلے کو بند نہیں کیا۔ ہاں ہونا واللہ ذبح اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہاں ہونا قتل رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری رگیں کاٹی جائیں گی۔ یہ وہ جگہ ہے جس خاک سے میرا خون ملے۔ اجرکم اللہ۔ اجان گرامی یہ جملے مصائب کے سید الشہداء کی زبانی ادا ہو رہے ہیں۔ سید الساجدین کہتے ہیں میں آقا کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں اپنے بابا کے مصائب کے جملے سن رہا تھا، دل میں برداشت نہ ہوئی، آنکھیں ڈبڈبا گئی، آنسو ان میں جاری ہو گئے، لیکن برداشت کرتا رہا، کچھ بولا نہیں۔ آقا کیوں غربت کے ہوکے دیتا ہے؟ تیرا جوان بیٹا موجود ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اسی لشکر میں زینب کبریٰ بھی ہے۔ جب حسین کے دل کا یہ حال ہے، زینب سے یہ جملے برداشت۔ اجرکم اللہ ماتم حسین یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
الہی بحق فاطمہ وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بار الہ محمد و محمد کے صدقے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ تندرستوں کو وسیع رزق عنایت فرما، بے روزگاروں کو وسیع رزق عنایت فرما۔ الہی پریشان حالوں مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت کے مقامات عطا فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما۔ میرے اللہ یہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں تجھے غربت سید الشہداء کا واسطہ ہے، بار الہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ سیرت محمد و آل محمد کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وارث اعزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔